السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی زبردست سی معلومات دینے جا رہے ہیں ایک ایسے فروٹ کے بارے میں جس کے بارے میں آپ جان کر بہت ہی حیرت زدہ ہوں گے۔ آج کی معلومات ہماری بہت ہی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہے۔ خواتین و حضرات، موسم سرما میں لحاف میں گھس کر گھر والوں کے ساتھ گرما گرم مونگ پھلی کھانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ مونگ پھلی کی کاشت اور پیداوار میں چین اول نمبر پر ہے۔ دنیا کی مکمل پیداوار میں 42% یہی کاشت ہوتی ہے۔ بھارت کا دوسرا نمبر اور تیسرے مقام پر امریکہ ہے۔ مونگ پھلی سردیوں کی خاص سوغات ہے۔ اس کے بیش بہا فوائد ہیں۔ ایک مصری تحقیق کے مطابق مونگ پھلی کا استعمال دل اور خون کی شریانوں کے عوارض، الزائمر اور سرطان سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود 25% پروٹین جسم کے خلیوں کی تجدید میں مدد کرتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود متعدد غذائی عناصر جیسے فولک ایسڈ، تانبا، نیاسن اور دیگر وٹامن انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یہ عناصر دل اور شریانوں کا تحفظ کرتے ہیں اور نقصان دہ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں، جبکہ جراثیموں اور زہریلے مواد سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ مونگ پھلی کی تحقیق ایک امریکہ میں بھی ہوئی ہے۔ امریکی تحقیق کے مطابق مطالعے میں جس لوگوں نے خشک میوے کے طور پر مونگ پھلی کھائی تھی ان میں سے اس مدت کے دوران موت کا خطرہ ایسے لوگوں کی نسبت کم تھا جنہوں نے خشک میوہ کم کھایا تھا یا بالکل استعمال نہیں کیا تھا۔ تحقیق کے مطابق مونگ پھلی اگرچہ خشک میوہ نہیں ہے، اس کی درجہ بندی پھلی کے طور پر کی جاتی ہے، لیکن اس کے غذائی اجزاء خشک میوے کے برابر ہیں۔ جن لوگوں کو مونگ پھلی سے الرجی ہے انہیں چاہیے کہ دل کی صحت کے فوائد کے لیے مونگ پھلی کھانی چاہیے، جو دوسرے میووں کے مقابلے میں کم قیمت بھی ہے۔ مونگ پھلی دبلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے۔ کینسر سے محفوظ رکھنے میں بھی فائدہ مند ہے۔ مونگ پھلی میں موجود پروٹین، کیلشیم، وٹامن ای، وٹامن بی اور B6 اور فاسفورس شامل ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی سے اعصاب کو تقویت ملتی ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 2 میں مونگ پھلی کا استعمال مریض کو فائدہ دیتا ہے۔ مونگ پھلی کے استعمال سے انسولین کی سطح برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود فولاد خون کے نئے خلیوں بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور مونگ پھلی میں موجود وٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ مونگ پھلی پھیپھڑوں کی بیماریوں کے لیے بھی بہت ہی خاص میوہ ہے۔ یہ دونوں اعضاء کو مضبوطی بخشتی ہے۔ اگر آپ اس کو کھاتے ہیں اور اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی احتیاط بھی ضروری ہے۔ احتیاط میں حاملہ خواتین ڈاکٹر کے مشورے سے مونگ پھلی کا استعمال کریں کیونکہ اس سے الرجی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ کچی مونگ پھلی کی بجائے اگر آپ بھنی ہوئی مونگ پھلی کھائیں تاکہ اس کے بہتر فوائد حاصل کر سکیں۔ مونگ پھلی دل کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ خون کی شریانوں سے جڑے امراض ذیابیطس کے مریضوں میں عام پیچیدگیوں میں سے ایک ہے۔ مریضوں کو ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو نہ صرف بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھیں بلکہ فالج اور امراض قلب کا خطرہ بھی کم کریں۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق مونگ پھلی میں موجود منرلز اور فائبر دل کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کی سطح میں کمی ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ فائبر سے پیٹ دیر تک بھرا رہتا ہے اور یہ جز بلڈ شوگر لیول کو بھی کم کر دیتا ہے۔ یہ سب ذیابیطس کے مریضوں کے لیے اہم عناصر ہیں۔ آسان الفاظ میں ایسی کوئی بھی غذا جو دل کو تحفظ فراہم کرے وہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، مونگ پھلی میں چکنائی اور کیلوریز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، مگر کچھ تحقیقی رپورٹ کے مطابق اعتدال میں رہ کر انہیں کھانا جسمانی وزن میں کمی لانے یا جسمانی وزن کو کنٹرول رکھنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ مونگ پھلی کے بارے میں آپ کو تمام تر انفارمیشن دی جا سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔